لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com الا اللہ لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ خاتم الانبیاء ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صل على روضة محمد في الرياض وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور وصل على بلد محمد في البلاد وصل على روح محمد في الأرواح صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گر آج ابو بکر ہوتے تو کیا یہ حالت ہوتی، گر آج ابو بکر ہوتے تو کیا یہ حالت ہوتی،
ہوتے جو عمر تو کیا کفر کو یہ طاقت ہوتی، ہوتے جو عثمان تو کیا ہم کو یہ ندامت ہوتی، ہوتے جو علی تو کیا دشمن کو یہ جرأت ہوتی۔ اے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا افسوس وہ حال نہ رہے۔ الہی تو پھر ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تعریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، مسلمانوں میں دور اولی کی شان پیدا کر، میرے مولا دلوں میں جذبہ ایمان پیدا کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف گرامی قدر قابل صد احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، محترمہ خواتین حضرات اور عزیزہ بچیوں، رات مسجد تقویٰ میں بیان تھا اور آج آپ کی جامع مسجد سبز پیر میں، اور اللہ کریم نے زندگی بخشی تو انشاءاللہ کل رات کو آخری پروگرام کالا کھوئی والی مسجد میں ہوگا۔ اللہ کریم ان نوجوانوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، ساتھی احباب رفقا صبح و شام ان پروگرام کے لیے پوری جان فشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کے لیے ذریعہ نجات اور صدقہ جاریہ فرمائے۔ میرے ذمہ رات ہی احباب نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب میرے ذمہ لگائے تھے۔ دعا فرمائے اللہ کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح صحیح مجھے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اور تمام مسلمان عورتوں کو صحابہ کرام اور خصوصاً سیدہ عائشہ صدیقہ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی اور مسلمانوں کی ماں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ کے دوران دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ میں نے ساری دنیا کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، عمر نے جتنے مجھ پہ احسانات کیے میں نے ان کا بدلہ ان کو دے دیا، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، بلال، معاویہ، 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے جس نے مجھ پہ احسانات کیے میں نے سب کو بدلہ چکا دیا، لیکن اللہ ایک ابو بکر صدیق کی ایسی ذات ہے جن کے اتنے مجھ پہ احسانات ہیں کہ میں ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا، تو آپ عطا کر دے۔ اے اللہ ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ تو آپ عطا فرما۔ آواز آئی، محبوب میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا جس مسجد میں آپ ہوں گے ابو بکر ساتھ ہوگا، جس مصلی پہ آپ ہوں گے ابو بکر ساتھ ہوں گے، جس میدان جہاد میں آپ ہوں گے ابو بکر صدیق ساتھ ہوں گے، جس سفر حضر میں آپ ہوں گے ابو بکر صدیق ساتھ ہوں گے، جس مصلی پہ آپ ہوں گے ابو بکر صدیق ساتھ ہوں گے، جس غار میں آپ ہوں گے ابو بکر صدیق ساتھ ہوں گے، جس مزار میں میرا محمد ہوگا ابو بکر صدیق ساتھ ہوگا۔ باپ صدیق، بیٹی صدیقہ، باپ کو صدیق بنانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیٹی کو صدیقہ بنانے والا عرش اور فرش کا مالک خدا۔ اور ابو بکر میں قربان جاؤں آپ کے جوتوں پہ، ہر مقام پہ نمبر ہی آپ کا بنتا جا رہا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ، ساری دولت حضور کے قدموں پہ قربان کر دینے والے آپ، ہجرت کی رات پیغمبر کو کندھوں پہ اٹھا کر غار ثور پہ پہنچانے والے آپ، غار ثور میں نبوت کو آرام دے کے ان پہ پہرا دینے والے آپ، اور ساری دولت نبی کے قدموں پہ قربان کر دینے والے آپ۔ جب دولت ختم ہو گئی اپنی 9 سال کی بیٹی عائشہ صدیقہ رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دینے والے آپ۔ حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے، میرے بھائی قاری سمیع اللہ صاحب موجود ہیں، حضرت تشریف فرما ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن 3 عورتوں کو بڑی عزت بخشی جائے گی۔ یا رسول اللہ کون کون سی 3 عورتیں؟ فرمایا فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ کو، کہیے رضی اللہ تعالی۔ حضور معراج پہ جا رہے ہیں، جاتے جاتے رک گئے، فرمایا جبریل اس طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کیا کملی والے، وہ سامنے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی قبر ہے، اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آسیہ کو قیامت کے دن بڑی عزت بخشی جائے گی، اور دوسری سیدہ طاہرہ حضرت مریم علیہ السلام، اللہ کریم قیامت کے دن بڑی عزت بخشیں گے۔ اور تیسری عورت فرمایا میری زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ، سب کہیے رضی اللہ۔
ایسا جو فرمایا کرتی تھی جتنے فقہ کے مسائل مجھے یاد ہیں کسی اور کو یاد نہیں. کون ایسا جو اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کے فرمایا کرتی تھی کہ اے ام المومنین میری سہیلیوں میرا تم سب سے مقام بڑا ہے اس لیے کہ کسی کے بستر پہ قرآن نازل نہیں ہوا لیکن میں ایسا کہ بستر میں نبی لیٹا ہوا تھا خدا قرآن نازل کر رہا تھا. عائشہ صدیقہ مل کے کہیے رضی اللہ. کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ابھی میرا عزیز بچہ میدان بدر کے ان دو سپوتوں کا تذکرہ کر رہا تھا جسے محبت اور معاذ کہا جاتا ہے. اسی میدان بدر میں مسلمانوں کی کفر کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہے لگی ہوئی ہے لڑ رہے ہیں. صحابہ لڑتے لڑتے شہید بھی ہو رہے ہیں اور کفر کو جہنم بھی رسید کر رہے ہیں. اچانک نگاہ نبوت جھنڈے پہ پڑی دیکھا مسلمانوں کا جھنڈا شہید ہو چکا ہے. لڑائی کے اندر دو گروپوں کے جھنڈے اگر ہوں ایک کا جھنڈا شہید ہو جائے یا ختم ہو جائے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو شکست ہو گئی. جھنڈے والے جو ہیں وہ کامیاب ہیں. مسلمان پریشان ہو گئے اسلام کا جھنڈا شہید ہو گیا مسلمانوں کے پاس جھنڈا کوئی نہیں. صحابہ دوڑے دوڑے امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. عرض کیا یا رسول اللہ صحابہ لڑ رہے ہیں لیکن اسلام کا جھنڈا شہید ہو چکا ہے. کوئی جھنڈا ہو تو عنایت فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھنڈا تو کوئی نہیں. عرض کیا آقا مسلمانوں کے پاؤں کہیں اکھڑ نہ جائیں گھبرا نہ جائیں پریشان نہ ہو جائیں جھنڈا تو ضرور ہونا چاہیے. ہمارے پاس کوئی کپڑا بھی نہیں جس کا جھنڈا بنا لیا جائے. حضور فرماتے ہیں ٹھہرو ذرا میں تمہاری اماں کے خیمے میں جاتا ہوں عائشہ صدیقہ سے پوچھتا ہوں وہ اسلام کا جھنڈا ہو تو دے دے. سرکار دو عالم فخر دو عالم سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں تشریف لائے. کیا دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ اپنی جبین نیاز اللہ کے دربار پہ جھکا کے رو رو کے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے دعا کر رہی ہے. اے اللہ یہ 313 اس میں آپ کے پیغمبر بھی موجود ہیں. پروردگار دو عالم میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کر رہی ہوں. اے اللہ یوں دعا کر رہی ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون کے جادوگر تھے مسلح پہ سر بچود ہو کے سیدہ آسیہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے تھے.
آج میں بھی اپنی جبینیں نیاز چکا کے رسول اللہ کی کامیابی کے لیے دعا کر رہی ہوں۔ آج ہماری مائیں بہنیں پریشان ہیں، غم مصائب و مشکلات کی پوری لڑی بیان کر دیتی ہیں، لیکن پریشانیوں کا علاج میں اپنی ماں بہنوں سے عرض کروں گا۔ صرف ایک دروازہ ہے جس کا کھٹکھٹایا جو سب کی سنتا ہے اور سب کی پوری بھی کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عورتیں تو ماشاءاللہ نماز ہی نہیں پڑھتی، مرد نہیں پڑھتے، عورتوں نے کیا پڑھنی ہے؟ اللہ سب کو نمازی بنائے۔ آپ کے ہاں تو پتہ نہیں ہے یا نہیں، ہمارے پنجاب میں تو عورتیں بہت کم نماز پڑھتی، الا ماشاءاللہ ساری رات ٹی وی دیکھتے رہے، ٹی وی کے بعد ایک اور VCR کی لعنت ہے، ویڈیو، ہمیں تو نام بھی نہیں آتا، وہی دیکھتے رہتے۔ انا للہ و انا میں نے ایک سے کہا نماز پڑھا کرو، اس نے بچہ اٹھائے ہوئے ہے، کہنے لگی قاری جی کیا کروں، یہ بچہ پیشاب کر دیتا ہے، کپڑے پلیت رہتے ہیں، اور وہی بچہ میں نے پکڑ لیا، اس بچے نے مجھ پہ پیشاب کر دیا، میں نے کہا اس بچے نے میرے کپڑے پلیت کر دیے، کہنے لگے کوئی نہیں مولوی جی، ہم نے مسئلہ پڑھا ہے جو بچہ دودھ پینے والا اس کا پیشاب پاک ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں پتہ نہیں ہے یا نہیں، ہمارے ہاں تو ایسے بڑھیاں کہتی ہیں، آپ کے ہاں تو نہیں ہے نا؟ شکر ہے اگر آپ کے ہاں نہیں ہے۔ جب نماز کی باری آئی تو کپڑے پلیت، جب آپ کے ہاں میرے کپڑوں میں بچہ پیشاب کر دے تو فقہ بدل گئی۔ یہ جو دودھ پینے والا بچہ ہو نا، اس کا پیشاب پاک ہوتا ہے، یہ فقہ بدل گئی، اور جب فقہ بدل جائے تو اس کو کہتے ہیں فقہ جعفریہ، یہ ہے فقہ جعفری۔ اللہ ان کو نمازر بنائے، کہہ دیں آپ۔ سیدہ رابعہ بہت بڑی ولیہ گزری ہے، علماء نے لکھا ہے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی تھی اور دن رات میں 1000 نفل بھی ادا کرتی تھی۔ سب سے پہلا بچے کا سکول، مدرسہ، مکتب، کالج، یونیورسٹی ماں کی گود ہے۔ ماں نماز پڑھے گی، اولاد بھی نماز، اگر ماں نماز نہیں پڑھے گی اولاد بھی نماز۔ ماں نیک ہوگی، بیٹا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا۔ ماں نیک ہوگی، بیٹا احمد علی لاہوری پیدا ہوگا۔ ماں نیک ہوگی، بیٹا سید خان بادشاہ پیدا ہوگا، جو اذان دیتے ہوئے شہید ہو گیا، شہادت کا جام نوش کر گیا۔ قیامت کا دن ہوگا، اماں کھڑی ہوگی، باپ کھڑا ہوگا، اور میرا سید خان بادشاہ اذان دیتا ہوا اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ ماں نیک ہوگی، بیٹا سید یوسف بن نوری پیدا ہوگا۔ ماں نیک ہوگی، بیٹا رب کعبہ کی قسم مفتی عبد القیوم بلبلزئی پیدا ہوگا۔ اور ماں نیک ہوگی، بیٹا مولانا غلام غوث ہزاروی پیدا ہوں گے۔ ماں نیک ہوگی، ہوگی، بیٹا مفکر اسلام مفتی محمود پیدا ہوگا۔ اور ماں نیک ہوگی، بیٹا شیخ القرآن غلام اللہ خان پیدا ہوگا۔ دعا فرمائیں اللہ یہ جو لین ہے نا عورتوں والی، اللہ ان کی اصلاح کر دے۔ یہ مزار و حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں جائیں گی، سب سے زیادہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ اللہ کو اتنی ہمارے ساتھ دشمنی، ہم سب کو جہنم میں؟ فرمایا 2 وجہ سے۔
ایک تم شرک بہت کرتی ہو، ایک شرک کرتی ہو، ایک لعنت بہت کرتی ہو. وہ تھوڑی بہت ہی بات ہو فوراً لعنت پہ اترتی ہے، لاکھ لعنتی. انا للہ و انا. اللہ کریم اس برادری کو ٹھیک کر دے بلند آواز سے. لیکن اب تو معاملہ میاں کہیں کا کہیں پہنچا ہوا ہے. ہمارے لاہور میں ٹی وی پہ ایک ڈرامہ لگتا ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا یا اخبار میں پڑھا ہوگا، سمینہ عثمان والا. جی اس نے اپنی بیوی کو ڈرامے میں طلاق دے دی. ایک بدعتی ملا مفتی ملکہ، وہاں مولوی محمد سعید نعیمی شور کاشمیری مرحوم اس کو مفتی ملکہ کہتا تھا. بدعتی ملا ہے، بدعتی مفتی ہے. ہمارے مفتی تو ماشاءاللہ مواحد مفتی ہے نا. اور وہ بدعتی، اس نے کہا نکاح ٹوٹ گیا. میں کیا زندہ باد، ملکے زندگی میں پہلی دفعہ صحیح بات کی. اب جتنے ٹی وی والے اور ریڈیو والے کنجر کنجریاں سب وہاں پہنچ گئے. کہا مفتی بندہ بننا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جناب کوئی طلاق نہیں ہوئی. اور فتوا جدا. انا للہ و انا. پہلے دن فتوا آیا کہ نکاح ٹوٹ گیا، دوسرے دن کہا اس کی نیت نہیں تھی طلاق دینے کی، اس لیے اس کا نکاح نہیں ٹوٹا. مفتی صاحب بیٹھے ان سے پوچھے طلاق کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. اگر میں مفتی ہوتا تو میں کہتا ان دونوں کا نکاح بھی ٹوٹ گیا تو مفتی ملکے کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. لیکن افسوس یہ کہ میں مفتی نہیں ہوں. اللہ اکبر. دعا کریں اللہ ان کو سیدھا راستہ عطا فرمائے، خدا رحم فرمائے. جلال پیشہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. عورت کی اصلاح ہو گئی، سمجھے خاندان ہی سارا صحیح ہو گیا. ہاں اس لیے بابا فرید پاک پتن والے سب کہیے رحمت اللہ علیہ، فرمایا اماں میرا کمال دے جو کافر میری شکل دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن جاتا ہے. ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں تیری ماں کا کمال ہے. اماں کیسے؟ فرمایا دنیا کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تیری ماں کی آج تک تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. تہجد میں نہ پڑھتی، نمازیں میں نہ پڑھتی، قرآن پڑھ کے باوضو ہو کے درود پڑھتے ہوئے تجھے اپنے سینے کا دودھ میں نہ پلاتی تو ایسا ولی کہاں سے ہو جاتا. عورتیں مستورات حضرت پروفیسر صاحب حضرت مولانا محمد حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے گھر میں بیٹھی ہیں. میری بات توجہ سے سنیں، نماز پڑھیں، نماز کی تلقین کریں، نماز پڑھیں. ہاں اور جن دنوں میں نماز پڑھنی ہے ان دنوں میں اگر انہوں نے ناخن پالش لگا لی تو وضو نہیں ہوگا. یہ بھی ایک نیا مسئلہ ہے. ناخن پالش ہر وقت ناخن اوپر لگاتے ہیں. ایک تو ان کے ناخن اتنے اتنے ہوتے ہیں ڈرتا لگا دیو ہے کہ کسی ہوتا ہے. اور پھر اوپر ان کے جناب سرگرام یوں ہوتا ہے جیسے ابھی کو بکرا سوا کر کے آئی ہے. بھائی وضو نہیں ہوتا، انسان پاک نہیں ہوتا. حضرت مفتی صاحب تشریف فرمایا، مولانا محمد حسین صاحب تشریف فرمایا، قاری سبیل اللہ صاحب بیٹھے ہیں. علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آٹا اس نے گوندا اور اس کے ناخنوں میں آٹا پھنس گیا، جب تک وہ ناخنوں سے آٹا نہیں نکالے گی اس کو غسل صحیح نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگی. ناخنوں کے ساتھ کیا اس کے اوپر جو ناخن پالش کرتے ہیں اس کے ساتھ کیسے؟ ہاں جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ان دنوں میں اپنا رانجھا راضی کر لیا کرو، لیکن نماز کے دنوں میں رانجھا نہیں راضی کرنا چاہیے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہیے رضی اللہ، بلند آواز سے ذرا. خیمے میں رو رو کے دعائیں کر رہی ہیں، کس کے لیے بولو؟ میدان بدر کے مجاہدین کے لیے. اللہ مجاہدین کی کامیابی کے لیے دعا کر رہی ہیں، رو رو کے دعا کر رہی ہیں. آج عورتیں ماں باپ کہتے ہیں اولاد ہماری کہنا نہیں مانتی، ذرا نسخہ میرا لے جاؤ، تہجد کے وقت دو نفل حاجت کے پڑھ کے رو کے دعا کرو، دیکھو کیسے کہنا نہیں مانتی. لیکن تم نے تو خدا سے کبھی مانگا نہیں. رو رہی ہے اے اللہ یہ 313 تیرے کلندر
کسی کے پاس اسلحہ ہے، کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہے، اے اللہ ان کو کامیابی تو عطا کر دے۔ سرکار تو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فرمایا عائشہ لبیک یا رسول اللہ، اسلام کا جھنڈا شہید ہو چکا ہے، ایسا کوئی جھنڈا ہے تو دے دو۔ عرض کیا کملے والے جھنڈا تو کوئی نہیں، کوئی کپڑا ہے تو دے دو۔ عرض کیا کملے والے وہ بھی نہیں ہے، ایسا اسلام کا جھنڈا تو بنانا ہے، دو جہاں سے مرضی دو۔ اما عائشہ صدیقہ نے اپنے سر سے اپنی عزت والا دوپٹہ اتار دیا، فرمایا کملے والے جاؤ میدان، فرمایا کملی والے جاؤ میدان بدر میں، آج اسلام کے جھنڈے کے لیے ایسا کہ دوپٹے کو استعمال کر لو، قیامت کے دن شہدائے بدر اور غازیان بدر میں میرا نام بھی شمار ہوگا۔ فرمایا صحابہ جاؤ ایسا کا دوپٹہ لے آیا ہوں، ایسا صدیقہ کی عظمت والا حرمت والا دوپٹہ لے آیا ہوں، اس کو اسلام کا جھنڈا بنا لو۔ پشاور کے مسلمانوں جب عائشہ کا دوپٹہ جھنڈا بنا، حدیث میں آتا ہے یوں لہرایا، عرش والے کو جوش آ گیا، فرمایا او نوریو جی اللہ، فرمایا سفید وردیاں پہن کے میدان بدر میں اتر جاؤ۔ آج میدان بدر میں میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ صدیقہ کی عظمت کا دوپٹہ اسلام کا جھنڈا بن چکا ہے۔ عائشہ کے دوپٹے کو اسلام کا جھنڈا بنا دیا گیا ہے۔ اگر آج شکست ہو گئی، لوگ قیامت کی صبح تک عائشہ کے دوپٹے کی توہین کرتے جائیں گے، فوراً چلے جاؤ۔ ادھر میدان بدر میں جھنڈا لہرایا اور ادھر آواز آئی میرے پیارے پیغمبر جی اللہ میاں فرماؤ، فرمایا ہاتھ میں مٹی لے لو، کانکرے لے لو، یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا کافروں پہ پھینکنا تیرا کام ہے، کافروں کو شکست دے کے مسلمانوں کو کامیابی عطا کر دینا میرا کام ہے۔ ادھر نبی نے کینکریں پھینکی، ادھر سے آواز آئی وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، میرے پیارے پیغمبر ہاتھ تیرا تھا، قدرت ہماری تھی۔ وہ ہے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ تیمم والا جو مسئلہ ہے یہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کے جوتوں کے صدقے ہمیں ملا ہے، ورنہ شاید وضو ہی کرنا پڑتا، تیمم ہمارے اوپر آتا ہی کوئی تھا، یہ بھی ان کے جوتوں کا صدقہ ان کی خیر۔ کون عائشہ صدیقہ؟ مل کے کہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جن پہ تہمت لگی، صحابہ پریشان، عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگ گئی، حضور نے صحابہ کو جمع فرمایا، صحابہ عائشہ پہ تہمت لگ گئی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیا کملے والے مجھے اجازت دیجئے، جنہوں نے تہمت لگائی ہے میں اس کا سر قلم کر دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں عمر، جب تو خدا صفائی نہ دے اس وقت تک کسی کو ہم نے کچھ نہیں کہنا۔ صحابہ کو جمع فرمایا، میرے پیارے صحابہ عائشہ کے متعلق یہ بات سنی ہے، ذرا عائشہ کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرو۔ ابو بکر لبیک یا رسول اللہ، سب سے پہلے کھڑے ہو جاؤ، اپنی بیٹی کی صفائی دو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر کو پسینہ آ گیا، کپ کپی طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیا کملی والے کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو برا نہیں کہتا، میں اپنی بیٹی سے کیسے عیب نکال کے آپ کو بتاؤں؟ نہیں ابو بکر، تیرا بیان تو قلم بند ہونا ہے،
اپنا بیان دیجئے۔ عرض کیا کملی والے میرا ایک سوال ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہو کیا؟ اے اللہ کے نبی، نبی اپنی بیوی کا انتخاب کیا خود کرتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، نبی کی بیوی کا انتخاب عرش والا آپ کرتا ہے۔ عرض کیا کملی والے دنیا کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، عائشہ کو خدا نے آپ کے لیے منتخب فرمایا، خدا کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ عثمان تم بتاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میری نگاہ نے، میرے کانوں نے آج تک نہ عائشہ کے اندر کوئی عیب دیکھا ہے نہ عیب سنا ہے، میں نے تو عائشہ شریکہ کی خوبیاں ہی خوبیاں سنی ہے۔ فرمایا علی لبیک یا رسول اللہ، تم بتاؤ 14ویں 15ویں صدی میں تیرے ملنگ بڑے ہوں گے جو عائشہ شریکہ کو برا کہیں گے، تم بتاؤ علی المرتضی عائشہ شریکہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ عرض کیا کملی والے اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے عائشہ کو چھوڑ دیں اور نکاح کر لیں، آپ کے لیے عورتیں بہت ہیں۔ فرمایا میں نے دوسری تیسری شادی کا مشورہ نہیں کیا، میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ عائشہ کے متعلق تیرے کیا نظریات ہیں؟ عرض کیا کملی والے مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ایک دن جماعت تیار تھی، صحابہ کھڑے تھے، تکبیر ہو چکی، آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنے لگے تھے، فوراً جبریل آئے، آ کے عرض کیا کملی والے آپ کے پاؤں کے موزے کی ایڑی کو تھوڑی سی نجاست لگی ہوئی ہے، پہلے اس کو صاف کریں پھر مصلی پہ کھڑے ہو کے جماعت کرائے۔ اے اللہ کے رسول، جو خدا اپنے پیغمبر کے پاؤں کے موزے کی ایڑی کو ذرہ برابر نجاست لگی ہوئی دیکھ کے پسند نہیں کرتا، وہ خدا اپنے مصطفیٰ کے گھر میں برے کردار والی عورت کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری بات کملی والے یہ تو آج نہیں بلکہ کئی سال پہلے مسئلہ حل ہو چکا۔ علی کیسے؟ فرمایا بچپن سے لے کر آج تک میری نگاہ نے آپ کے نبوت والے جسد اطہر پہ کبھی گندی مکھی بیٹھی نہیں دیکھی۔ جو خدا نبی کے جسد اطہر پہ گندی مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، وہ خدا برے کردار والی عورت کو بھی مصطفیٰ کے بستر پہ آنے نہیں دیتا۔ میرے عمر تو رہ گیا، بتاؤ نا تمہارا کیا خیال ہے؟ سیدنا حضرت فاروق اعظم مل کے کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ اکبر۔ اے کملی والے ھذا بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان ہے، میں عمر کبھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ آواز آئی جبریل لبیک یا رب جبریل، یہ فرش پہ جو عمر نے فیصلہ کیا ہے عرش پہ میں نے اسی کی فیصلے کی توثیق کر دی ہے۔ یہ ھذا بہتان عظیم، یہ سیدنا فاروق اعظم مل کے کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے الفاظ ہیں جن کو خدا نے وحی بنا کے قرآن مجید میں نازل فرما دیا۔ حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ شریکہ کے گھر آتے ہیں اور دیکھا اماں بھی رو رہی ہے، سیدنا صدیق اکبر بھی رو رہے ہیں۔ فرمایا صدیق کیا حال ہے؟ عرض کیا کملی والے مدینے کے بازاروں سے آنا جانا میں نے بند کر دیا ہے، جب میں بازار سے گزرتا ہوں لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کے میری طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ عائشہ کا باپ جا رہا ہے جس پہ لوگوں نے تہمت لگا رکھی ہے۔
مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، گھر بیٹھ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، حضور بھی جا کے بیٹھ گئے۔ فرمایا عائشہ کو بلاؤ۔ سیدہ عائشہ شریفہ مل کے کہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو بلایا گیا۔ عائشہ کیا خیال ہے؟ سچ سچ بتا دو۔ اما عائشہ شریفہ نے فرمایا اگر میں اقرار کر لوں حالانکہ میں نے گناہ نہیں کیا آپ مان جائیں گے اور یہ جھوٹ ہے، عرش والا ناراض ہو جائے گا اور آپ بھی مان جائیں گے، اور اگر میں انکار کروں اور حالانکہ میں انکار کرتی ہوں، اقرار نہیں کرتی، لیکن آپ میری بات پہ نہیں مانیں گے، میری بات پہ اعتماد نہیں کریں گے، اس لیے میں اپنا معاملہ اپنے عرش اور فرش کے خالق کے سپرد کرتی ہوں، وہ میری خود آپ صفائی دے گا۔ اور سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جا کے علیحدہ مصلی بچھا لیا اور اپنی جبینیں نہا چکا کے رو رو کے درخواست شروع کر دی، اے عرش فرش کے مالک، میں بھی ایک ایسی عورت ہوں مظلومہ، ساری دنیا مجھے برا کہہ رہی ہے، لیکن جو میں ہوں تو جانتا ہے۔ اپنی جبینیں نہا چکا کے رو رو کے دعا کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پہ صفائی دینے والے، اے یوسف علیہ السلام کی صفائی دینے والے، اے مریم کی صفائی دینے والے، اے کنویں کے اندر یوسف کو نجات دلوانے والے، اے الہ العالمین، تو وہ ہے جو مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کی درخواست کو قبول کرتے ہیں اور ان کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اے اللہ، ہائی کورٹ سے میری اپیل مسترد ہو چکی ہے، اب تو سپریم کورٹ میں اپنی درخواست پیش کر کے آئی ہوں، الہ العالمین، تیری ذات کے سوا میرا اور کوئی نہیں، ذرا میری بھی صفائی دے دو۔ پشاور والوں سچے دل سے دعا کی جائے، رب کعبہ کی قسم ہے عرش والا دعا کو قبول کرتے ہیں۔ رو رو کے دعا کر رہی ہیں، ادھر عائشہ صدیقہ رو کے دعا کر رہی ہیں، ادھر عرش کے کنگرے ہل گئے اور فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، جاؤ جلدی جاؤ میرے پیغمبر کو جا کے فیصلہ سنا کے آؤ۔ جی کیا؟ فرمایا ھذا بہتان عظیم۔ آپ پہ وحی نازل ہو رہی تھی اور نشانی یہ تھی جب وحی نازل ہوتی تھی حضور کی پیشانی مبارک پہ پسینہ آ جاتا تھا۔ اماں بھی رو رہی ہیں کہ وہی جو نازل شروع ہے اور باپ بھی رو رہے ہیں وہی نازل ہے، اور سیدہ عائشہ بھی رو رہی ہیں پتہ نہیں میرے حق میں کیا فیصلہ ہوگا۔ جب وہی ختم ہوئے حضور کا چہرہ مسکرا پڑا، فرمایا ابو بکر عائشہ کو بلاؤ، میں محمد اس کو بشارت دیتا ہوں صلی اللہ عائشہ مبارک ہو، تیری صفائی عرش والے نے دی ہے۔ عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی سہیلیوں میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ مریم پہ تہمت لگی خدا نے بچے سے صفائی دلوائی، یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی خدا نے بچے سے صفائی دلوائی، لیکن جب عائشہ کی باری آئی تو عرش کے مالک نے خود میری صفائی دی رضی اللہ تعالی اللہ۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہے اور کہنے لگی اماں عائشہ جی بیٹی میرا مقام آپ سے بڑا ہے، میرا درجہ آپ سے بڑا، میری شان آپ سے بڑی۔ اماں عائشہ صدیقہ فرمانے لگی بیٹی چھوڑو، بحث نہیں ہونی چاہیے، مناظرہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت فاطمہ نے پھر عرض کیا اماں کیوں ڈرتی ہو، میرا مقام آپ سے بڑا۔ فرمایا بیٹی چھوڑو۔ نہیں نہیں اماں میں تو آج اس موڈ میں ہوں میں اپنی فضیلت کا اظہار کروں، میں سب سے فضیلت والی ہوں، حتیٰ کہ آپ سے بھی میں افضل ہوں۔ اماں عائشہ صدیقہ چپ کری اور فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ اماں جان میری پہلی فضیلت یہ ہے میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری دوسری فضیلت یہ ہے
میرے ابا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کل قیامت کے دن جنت کی تمام عورتیں جو ہوگی ان کی سیدہ تو ہوگی، سردار تو ہوگی، میں افضل ہوں۔ تیسری فضیلت یہ ہے حضور سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرتے تھے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے میں علی المرتضیٰ کی بیوی ہوں۔ کون علی؟ جو فاتح خیبر علی ہے رضی اللہ تعالی۔ اور پانچویں میری فضیلت یہ ہے میرے دو بیٹے حسن حسین ہیں۔ حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، او لوگو میرے بیٹے حسن حسین دونوں نواسے جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اماں دیکھ میری کتنی فضیلت ہے۔ اور چھٹی فضیلت یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے وقت میرے کان میں فرما رہے تھے بیٹی فاطمہ غم نہ کرنا، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے پہلے آخرت میں تو مجھ سے ملے گی۔ اماں تیرے پاس بھی کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ سیدہ عائشہ فرمان لگی بیٹی چھوڑو۔ نہیں اماں میں تو پوچھوں گی۔ فرمایا چلو سنو، اے بیٹی میرا پہلا مقام میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں۔ کون ابو بکر؟ جس نے ساری دولت نبی کے قدموں پہ قربان کر دی، جو حضر میں بھی نبی کے ساتھ، سفر میں بھی نبی کے ساتھ، غار میں بھی نبی کے ساتھ، مزار میں بھی نبی کے ساتھ۔ اور دوسرے میں ایسا حضور کی لاڈلی پیاری محبوبہ پیاری بیوی ہوں جس کے بستر میں رب نے قرآن کو نازل کیا۔ تیسری فضیلت میری یہ ہے میں ساری عورتوں سے زیادہ عالمہ ہوں، سب سے زیادہ مسائل مجھے یاد ہے۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے جس وقت حضور دنیا سے رحلت فرما رہے تھے ان کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ اور پانچویں فضیلت میں نے اپنے منہ سے مسواک کو چبا کر حضور کے منہ میں ڈالی۔ اور چھٹی فضیلت یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک سے میرے منہ میں لقمہ ڈالا کرتے تھے، میں اپنے ہاتھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ میں لقمہ ڈالا کرتی تھی۔ اور ساتویں یہ دلیل ہے مجھ پہ تہمت لگی، عرش والے نے صفائی دی۔ اور آٹھویں دلیل یہ ہے اللہ نے میرے حجرے کو حضور کا گنبد خضرا بنا دیا ہے، روضہ اطہر بنا دیا ہے۔ اور نویں دلیل یہ ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ محبوبہ بیوی ہوں۔ بیٹی ان تمام دلائل کو ایک طرف کر دو، میری آخری ایک ہی دلیل سب دلیلوں پہ بھاری ہے۔ اماں جی وہ کیا؟ فرمایا بیٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے امتیوں جو میاں بیوی جہنمی ہوں گے قیامت کے دن میاں بیوی کٹھے جہنم میں جائیں گے، کٹھے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جو میاں بیوی جنتی ہوں گے حضور نے فرمایا وہ قیامت کے دن اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر میاں بیوی سیدھے جنت میں جائیں گے۔ بیٹی فاطمہ میں تو پہلے کہتی تھی تو بیوی ہے علی المرتضیٰ کی، میں بیوی ہوں محمد الرسول اللہ کی۔ تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی میں بھی جنتی۔ اے بیٹی فاطمہ جب تم جنت میں جاؤ گے فاطمہ تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، ایسا کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب فیصلہ آپ کر لیں کہ جنت میں علی کے ساتھ جانا بہتر ہے یا نبی کے ساتھ جانا بہتر ہے۔ سیدہ فاطمہ کی چیخ نکل گئی، عرض کیا اماں جان ناراض نہ ہونا، میں تو ویسے دل بہرا رہی تھی۔ سیدہ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی آئندہ ایسی کبھی بات نہ کرنا، یہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ مل کے کہیے رضی اللہ تعالی، بلند آواز سے رضی اللہ تعالی عنہا۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محترمہ بیوی، مسلمانوں کی ماں، مسلمانوں سن 1960 میں ایک شیعہ نے حضرت عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگائی اور میں اس گاؤں میں گیا، وہ شیعہ میرے مقابلے میں آ گیا۔ میں نے کہا آؤ، مناظرہ تو میں نہیں کرتا، مناظرہ تو علامہ عبدالستار توسوی کریں گے، مناظرہ تو میں نہیں کرتا، مبالغے کے لیے میں تیار ہوں، عائشہ کی صداقت کے لیے میں اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آؤ ہم دعا کرتے ہیں، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ 15 دن کے اندر اندر مر جائے گا اور سیدھا جہنم چلا جائے گا، اور جو سچا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو تبھی موت نصیب فرمائیں گے۔ وہ مقابلے میں آ گیا، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رات کا 1:30 کا ٹائم تھا، بد دعا ہو رہی تھی، وہ میرے خلاف بد دعا کر رہا تھا، میں اس کے متعلق میں نے کہا یا اللہ میں گناہ گار ہوں، اپنے گناہوں کا مجھے اقرار ہے، لیکن معاملہ میری عزت کا نہیں، معاملہ محمد الرسول اللہ کی بیوی سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کا ہے، اس کو 15 دن کے اندر اندر مار دیں۔ رب کعبہ کی قسم 9ویں دن وہ کتے کی موت میں ہلاک ہوا، سیدھا جہنم میں چلا گیا، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کا روحانی فرزند آپ کے سامنے بیٹھا، عائشہ کے فضائل و مناقب بیان کر رہا۔ سبحان اللہ۔ 15 دن کا مباہلہ تھا، 9ویں دن جہنم رسید ہو گیا۔ میں نے مفتی جعفر سے بھی کہا تھا کہ صحابہ پہ تہمت لگانے والوں، ہر صحابی کی عزت اور حرمت کے لیے میں مباہلے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ میں نے کہا تم سے مقابلہ نہیں ہوتا تو اپنے باپ خمینی کو بلا لو، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزما تو یہ ہے۔ دعا فرمائیں اللہ عائشہ کے قدموں میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ اللہ نے زندگی رکھی انشاءاللہ کل رات عشاء کی نماز کے بعد کالے کنویں میں یا کالی کھوئی کی مسجد میں، کھوئی میں نہیں، مسجد خیر آباد کالی کھوئی کے علاقے میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تمام دوست ذرا قریب قریب ہو جائیں، سر پہ کپڑا لے لیں، اتحیات کی طرح ہو کے بیٹھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ صرف 5-7 منٹ مدد سے ذکر ہوگی۔ یہ اندر والی بتیاں بند کر دیں، باہر والی بتیاں کھول دیں بھائی سب دوست 11 مرتبہ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ اے اللہ اس مجلس میں جتنی سورہ اخلاص پڑھی گئی اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ اس کا ثواب کیا نبی شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت مولانا محمد علی لاہوری، حضرت مولانا عبید اللہ انور، والد مرحوم حضرت مولانا عبد الرحیم اور سید خان بادشاہ، اللہ ان سب حضرات کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ ان کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا نام نصیب فرما، ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہے، وہ کام نہ لینا جس سے تو ناراض ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اہل بیت اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،